ایک بچی، اس کی فیملی کرائے کے مکان میں رہتی ہے، باپ مزدوری کر کے پیسہ لاتا ہے اور اپنی بیٹی کو پڑھاتا ہے، پر یہ بچی اپنے باپ کی محنت کو کچھ بھی نہیں سمجھتی اور اس کے پیسے کو جو ہے وہ پڑھائی کے نام پر برباد کر رہی ہوتی ہے۔ اسے اپنے ہی پڑوس کے ایک لڑکے سے عشق ہو جاتا ہے جو کہ نان مسلم تھا اور پیشے سے دھوبی تھا۔ جب باپ کو یہ پتہ چلا کہ اس کی لڑکی کو جو ہے وہ اس سے عشق ہو گیا ہے تو اس نے فوراً ہی اس کی شادی دوسرے شہر میں کر دی، لیکن وہ بے حیا، بے شرم اور گری ہوئی لڑکی اپنے سسرال سے اس نان مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے باپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نان مسلم سے شادی کر کے یہ کچھ ہی دنوں میں نان مسلم کے گھر آ گئی۔ اب چونکہ یہ اس کے پڑوسی تھے تو اس کے بھائی کی اور باپ کی اس لڑکی پر نظر پڑتی کہ یہ پوجا پاٹ کر رہی ہے، یہ ہندوانہ رنگ میں رنگ گئی ہے، تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ آخر کار انہوں نے وہ مکان جو ہے وہ کرائے کا تھا خالی کر کے دوسری جگہ یہ لوگ شفٹ ہو گئے، دوسری جگہ مکان کرائے پہ لے لیا۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ لڑکی اپنے اس نان مسلم جس سے شادی کی تھی لڑ جھگڑ کے واپس جو ہے وہ باپ کے گھر آ گئی۔ پھر نہ جانے اس کو کیا ہوا، یہ پھر اپنے وہی نان مسلم جو شخص تھا اس کے پاس چلی گئی۔ اب ان دونوں میں کافی جھگڑا ہونے لگا، اکثر یہ لڑتے جھگڑتے۔ اسی لڑائی جھگڑے کے بیچ اس لڑکی نے سوسائڈ کر لیا اور یہ لڑکی پریگننٹ بھی تھی۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک واقعہ سنایا ہے، اگر میں کہوں کہ ایسے واقعات روز ہو رہے ہیں تو کم ہے، کیونکہ کوئی کرسچن ہو رہی ہیں تو کوئی یہودی ہو رہی ہیں، کوئی مذہب اپنا رہی ہیں۔ خیر، اب آپ بتائیں اس لڑکی کے اس قدم اٹھانے میں، دنیا سے بے ایمان جانے میں ماں باپ کا کوئی رول نہیں ہے؟ یقیناً ہے، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کوری تختی ہوتا ہے، تب اس کے ماں باپ اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے کہ میں اس پہ کیا لکھوں، میں ان کے ذہنوں میں کیا بھروں، میں ان کے جو خالی ذہن ہے میں کیا سکھاؤں ان کو۔ اس وقت اگر ہم بچوں کی اچھی بری جو راہ ہوتی ہے اس کی سمجھ بوجھ انہیں دیں، ایمان کی اہمیت انہیں سکھائیں، رب کا خوف سکھائیں، رسول کی محبت بھر دیں، تو شاید بچے، اور یقیناً بچے، یہ قدم نہیں اٹھائیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ ایمان کی دولت کیا ہے۔ لیکن کیا کریں، آج کل تو ماں باپ بھی اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو بالکل سمجھتے ہیں کہ بس وہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، جبکہ ماں جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ماں پہلا مدرسہ ہوتی ہے، ماں پہلا اسکول ہوتی ہے۔ وہ اس کو جو بات بتائے گی بچے اس کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ ایک ڈاکو کو پھانسی دی جا رہی تھی تو اس کی آخری وش اس سے پوچھی گئی، اس نے کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں کو بلایا گیا تو اس نے اپنی ماں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس سے اس کی ماں کو چھڑایا اور مارنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اسی نے مجھے ڈاکو بنایا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ جب میں پہلی بار اسکول سے پینسل چوری کر کے لایا تھا اور میں نے ماں کو دکھائی تھی تو انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ بری بات ہے، بلکہ یہ مسکرائیں۔ میں سوچا کہ شاید یہ اچھی عادت ہے اور میں چوریاں کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اتنا بڑا ڈاکو بن گیا اور آج اس پھانسی کے پھندے پر ہوں۔ اور دوسری طرف آپ اس ماں کو دیکھیے کہ جو اپنے بیٹے سے یہ وعدہ لے کر اس کو گھر سے باہر بھیجتی کہ بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، تو اس بچے نے اپنا روپیہ پیسہ اپنا مال کھونا گوارا کیا لیکن کبھی جھوٹ نہ بولا، اور اس کے اس سچ بولنے کی وجہ سے کتنے ہی ڈاکو اللہ کے ولی بن گئے۔ فرق دیکھے، وہاں ماں کی تربیت نہ تھی تو ایک بندہ ڈاکو بن گیا، اور یہاں ماں کی تربیت تھی تو کئی بندے جو ڈاکو تھے وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ماں باپ اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں تو بچوں کو وقت دیں اور اچھی تربیت کریں، یعنی صرف یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ان کو اسکول بھیج دیا، ان کو جو ہے وہ صرف ناظرہ پڑھا دیا، حفظ کرا دیا، اور جو ہے وہ ان کی جو پسند کی چیزیں ہیں وہ دلا دی، چھوٹی موٹی کوئی باتیں کہ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں جو ہے وہ کھڑے ہو کر نہیں پیتے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ سکھا دی، ہو گیا۔ نہیں، یہ نہیں، ہمیں اپنے بچوں کو دین کی بیسک سکھانی ہے، ان کو ایمان کی اہمیت بتانی ہے، ان کو جو دین میں جو چیزیں ضروری ہیں، ہم پر فرض ہے، ہمیں وہ سکھانی ہے۔ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ بھی آج کل چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار نہ ہوں۔ لڑکا اگر تھوڑی مسجد میں رکنے لگ گیا، نماز پڑھنے جانے لگ گیا، لڑکیاں اگر پردہ کرنے لگ گئیں تو کہتے ہیں کہ ارے ابھی تمہاری تو عمر جو ہے وہ چھوٹی ہے، ابھی تو کافی عمر پڑی ہے، اس کو جو ہے وہ بعد میں کرنا، نماز روزے بعد میں کرنا، ابھی کون سی عمر ہے۔ تو یہ ماں باپ کا جو ہے وہ کہنا، یہ کتنی غلط بات ہے۔ اللہ کی پناہ، ہم اپنے بچوں کو خود جہنم کی راہ دکھاتے ہیں۔ کیا ہم دنیا میں اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں؟ جب ہمارے بچے اگر کسی گڈھے میں گر ہوتے ہیں تو ہم کو جتنی ہم سے کوشش ہوتی ہے ہم کو بچاتے ہیں کہ ارے تم اس گڈھے میں نہ گر جانا، کیونکہ ان کو تکلیف ہوگی۔ تو ہم آخرت کی تکلیف میں اپنے بچوں کو کیسے دیکھ لیں گے؟ ہم کیسے عذابات میں اپنے بچوں کو دیکھیں گے؟
اصل جو کامیابی ہے بچوں کی وہ آخرت کی کامیابی ہے. اگر ہمارے بچے آخرت میں سرخرو رہے، سکون کے ساتھ رہے، چین کے ساتھ رہے، امن کے ساتھ رہے اور جنت میں پہنچ گئے، ہمارے بچے کامیاب ہو گئے. ہمارے بچے جو ہے وہ آرام و چین میں ہوں گے. تو اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں. میں یہ نہیں کہتی کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلائیں، انجینئر نہ بنائیں، ڈاکٹر نہ بنائیں، پائلٹ نہ بنائیں، یہ کوئی منع نہیں کرتا. آپ یقیناً بنائیں اور بننا چاہیے. ہر مسلمان کے گھر میں یہ ہونے چاہیے. میں تو کہتی ہوں ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہو، لیکن ساتھ ساتھ دین کی جو ضروری تعلیم ہے وہ بھی اپنے بچوں کو دلوائیں. یہ پاسبل ہے، اتنا ٹائم ہوتا ہے بچوں کے پاس تو پاسبل ہے. آپ ان کو یہ دین کی جو ہے وہ ضروریات ضرور سکھائیں تاکہ ہمارے بچے بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں، جو کہ اصل کامیابی ہے. اور آخری بات یہ کہ صرف ماں باپ ہی اس واقعے میں جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ بچے بھی گناہ گار ہیں. اس لیے کیونکہ جب تک نابالغ تھے ماں باپ کو سمجھانے کا جو ہے وہ ان پر ذمہ داری لگائی گئی تھی، وہ سمجھائیں. لیکن جب بالغ ہو جاتے ہیں تو بچوں کو بھی رب نے سمجھ بوجھ دی ہے کہ وہ سمجھے کیا اچھا ہے کیا برا، کیوں وہ غلط کی طرف گئے. جب آپ دنیا کی ہر چیز میں کیا اچھا ہے کیا غلط سمجھ سکتے ہیں تو آخرت کی ان چیزوں میں بھی آپ کو سمجھنا چاہیے. تو دونوں گناہ گار ہوں گے. ماں باپ نے تربیت نہیں کی تو، اور بچوں نے خود اپنی سمجھ بوجھ کیوں نہیں لگائی، دونوں گناہ گار ہوں گے. اللہ عز و جل بس مولا ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. یا اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمانا. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی بنی مدینے والے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یا اللہ ہم سب کو مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرما. آمین.